بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کو سیر کراتا ہوں تحصیل جنڈ ضلع اٹک کے ایک تاریخی گاؤں اورنگ آباد کی۔ اس وقت میں رنگلی، یہ پنڈی کوارٹ روڈ ہے، یہاں سے ٹرن لے رہا ہوں اورنگ آباد کی طرف۔ یہ رنگلی سے میں نے ٹرن لیا جی اورنگ آباد کی طرف۔ اورنگ آباد جو ہے یہ یونین کونسل پنڈ سلطانی کا ایک گاؤں ہے۔ آج کل یہ بڑا پسماندہ گاؤں ہے۔ کسی زمانے میں یہ بڑا علمی اور تعلیمی مرکز رہا ہے۔ یہ جو آپ کو اس وقت آبادی نظر آ رہی ہے یہ رنگلی گاؤں کی ہے۔ یہاں سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر اورنگ آباد گاؤں ہے۔ تحصیل جنڈ کا یہ گاؤں بڑا پسماندہ گاؤں ہے۔ یہ آپ سڑک سے ہی اس کا اندازہ لگا لیں کہ اس گاؤں کو جو سڑک جا رہی ہے وہ کس طرح کی ہے۔ کٹی پھٹی سڑک ہے، چھوٹی سی سڑک ہے۔ یہ رنگلی گاؤں ہے جی، جس کو میں کراس کر رہا ہوں، اور میرا سفر ہے آج اورنگ آباد تک۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اورنگ آباد کا جو نام ہے، جہاں تک میں نے سنا ہے، یہ متحدہ ہندوستان کے نامور بادشاہ گزرے ہیں اورنگزیب عالمگیر۔ میں نے سنا ہے کہ یہ نام ان کے نام پہ رکھا گیا ہے، اور کسی زمانے میں وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ خواتین بھی تھیں۔ تو اورنگ آباد جاتے ہوئے راستے میں ایک گاؤں آئے گا، اسے حویلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی گاؤں کا نام ہے حویلی۔ تو اسے حویلی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی تاریخ بھی اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ اور اورنگ آباد کے ساتھ جڑتی ہے کہ جو خواتین تھیں اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ، انہیں یہاں پر رکھا گیا تھا اور یہاں پہ باقاعدہ ایک حویلی تعمیر کی گئی تھی۔ تو اسی نسبت سے اسے حویلی کہا جاتا ہے اس گاؤں کو۔ وہ بھی راستے میں آئے گا، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ یہ آبادی ہے جی رنگلی کی۔ بدستور میرا سفر جاری ہے۔ سڑک چھوٹی سی ہے، اکثر جگہوں پہ کٹی پھٹی ہے، اور دونوں طرف گندم کے کھیت ہیں۔ گندم کی فصل بالکل تیار ہو چکی ہے۔ خوبصورت علاقہ ہے ویسے، یہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ اور میرے ساتھ ہیں زین عبداللہ۔ ہم جا رہے ہیں اورنگ آباد۔ رنگلی سے تقریباً 1-1.5 کلومیٹر آگے آئیں تو حویلی گاؤں آتا ہے۔ حویلی گاؤں جو ہے یہ بڑی خوبصورت جگہ پہ واقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک نالا بہتا ہے۔ ویسے تو وہ برساتی نالا بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن سال بھر اس میں کچھ نہ کچھ پانی موجود رہتا ہے، اور اسے یہاں پہ دوتال کہتے ہیں۔ نالے کا نام ہے دوتال، اور آگے چل کے اسے کچھ لوگ ریسی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، یعنی یہ اس نالے کے 2 نام ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ جو حویلی گاؤں ہے وہ بالکل اس کے عین کنارے پہ واقع ہے۔ اور جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے جب یہاں کا سفر کیا، اس کے ساتھ خواتین تھیں اور ایک حویلی میں یہاں پہ وہ رہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ اس علاقے میں پانی زیادہ ہے، تو پانی کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ رہائش رکھی ہو۔ یہ آگے ہے جی وہ نالا دوتال، اور اس کے کنارے پہ یہ آباد آپ کو حویلی گاؤں نظر آ رہا ہے۔ بہت چھوٹا سا گاؤں ہے اور بڑی خوبصورت جگہ پہ واقع ہے۔ یہ ایک گھر ہے جی، اور یہاں پہ بہت زیادہ ابابیلوں کے گھونسلے ہیں میرے دائیں طرف۔ میں اور زین عبداللہ جا رہے ہیں اورنگ آباد گاؤں۔
جو کہ تحصیل جنڈ ضلع اٹک کا ایک تاریخی اور پسماندہ ترین گاؤں ہے، اور اس وقت ہم گزر رہے ہیں حویلی گاؤں سے۔ یہ ہے جی حویلی گاؤں، اور حویلی گاؤں کا آگے آ رہا ہے جی یہ گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول حویلی۔ یہ سرخ رنگ کی بلڈنگ ہے، گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول حویلی۔ یہ تحصیل جنڈ ضلع اٹک کا گاؤں ہے۔ خوبصورت علاقہ ہے جی، چھوٹی سی سڑک ہے، اکثر جگہوں پہ کٹی پھٹی ہے۔ اس کے بعد یہ آگے جی آگے حویلی گاؤں کا قبرستان، یہ میرے دائیں طرف ہے حویلی گاؤں کا قبرستان۔ یہ ہے ہم سب کی آخری منزل۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ کاشتکاری سے منسلک ہیں۔ آپ کو میرے دائیں بائیں دونوں طرف گندم کے خوبصورت لہلاتے کھیت نظر آ رہے ہیں۔ گندم کی فصل بالکل تیار ہے، ابھی تک کٹائی شروع نہیں ہوئی، چونکہ 1-2 دنوں کے بعد عید الفطر ہے، تو غالب امکان یہی ہے کہ عید الفطر کے بعد کسان لوگ کٹائی شروع کریں گے۔ فصل بالکل تیار ہے، البتہ سرسوں کی کٹائی ہو چکی ہے اور اس کی گہائی بھی جاری ہے۔ گندم کی جو فصل ہے یہ ابھی شاید 2-3 دن لے گی اور عید الفطر کے بعد کٹائی شروع کرے گی۔ گندم کا علاقہ ہے، اس علاقے میں بہت گندم ہوتی ہے۔ یہ سامنے مجھے ایک بکریوں کا ریوڑ نظر آ رہا ہے اور یہ چر رہی ہیں ایک گندم کے کھیت میں۔ بڑا ظلم ہے جی، یہ بھی یہ تیار فصل ہے گندم کی اور یہ بکریاں اس کو جاڑ رہی ہیں۔ بہرحال جی آگے چلتے ہیں، اور اب تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں دوستو آپ کے ساتھ کہ کسی زمانے میں اورنگ آباد بڑا علمی مرکز تھا، اور بسال کے معروف ڈاکٹر غلام جیلانی برق، جو کم و بیش 40 کتب کے مصنف ہیں، انہوں نے علم فلسفہ اور علم منطق کی تعلیم اورنگ آباد سے حاصل کی تھی۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور یہ بات انہوں نے اپنی جو کتاب ہے میری داستان حیات، اس میں انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ انہوں نے اورنگ آباد میں پڑھا ہے۔ یہ اب تو شاید یہاں پہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، لوگ بہت زیادہ ان پڑھ ہیں، بلکہ جاہل بھی ہیں، لیکن اب رجحان برال تعلیم کی طرف ان کا پایا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کا مڈل سکول ہے یہاں پہ لڑکوں کے لیے، اور پرائمری سکول ہے لڑکیوں کے لیے، جبکہ کچھ یہاں پہ پرائیویٹ سکول بھی ہیں جو بنتے بھی رہتے ہیں اور ختم بھی ہوتے رہتے ہیں۔ یہ آگے ہے جی گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری سکول اورنگ آباد۔ یہ دیکھیں بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے جی، اور بڑے کرینے اور طریقے سے مینٹیننس کی ضرورت نظر آ رہی ہے بلڈنگ کو، اور اس کے ساتھ یہ ایک تالاب ہے، اور پھر آگے ایک بڑی خوبصورت چھوٹی سی مسجد ہے۔ یہاں سے اورنگ آباد کی آبادی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ خوبصورت گاؤں ہے جی، سڑک تھوڑی سی خراب تھی۔ یہ میرے سامنے اور دائیں طرف واٹر سپلائی کا کنواں ہے، اس کا مطلب ہے کہ گاؤں میں واٹر سپلائی بھی موجود ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے یہ کنواں اور آگے ہے واٹر سپلائی کی موٹر لگی ہے۔ گلی بھی یہ پختہ ہے جی، کافی کسی حد تک بہتر ہے، حالانکہ یہ بڑا پسماندہ گاؤں ہے، لیکن سرسبز و شاداب اور خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ ہے
تحصیل جنڈ ضلع اٹک کا ایک تاریخی اور پسماندہ گاؤں اورنگ آباد، جس کا نام منسوب کیا جاتا ہے جس کو اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں جی اورنگ آباد گاؤں میں۔ گلی پختہ ہے، چھوٹے چھوٹے جمپ موجود ہیں تاکہ تیز رفتاری سے بچا جا سکے۔ پھر گزشتہ فروری میں الیکشن گزرا ہے تو یہ دونوں طرف ہمارے جو الیکشن کے نعرے ہیں وہ اب تک درج ہیں، کیونکہ یہ نعروں پہ ڈیپینڈ کرنے والی قوم ہے۔ عملاً کام بہت کم کرتے ہیں اور نعرے بہت زیادہ مارتے ہیں۔ یہ ہے اورنگ آباد گاؤں۔ دوستو اس سے آگے آئے گا پیر گلاب شاہ کا مزار تو تھوڑا سا اس روڈ سے ہٹ کے، اور میں نے اس طرف نہیں جانا، میں آپ کو صرف اورنگ آباد کی جو مین گلی ہے بس یہ دکھاؤں گا، اور اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا چونکہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہوتی ہے۔ پیر گلاب شاہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یہاں پہ ایک بزرگ ہیں، یہاں پہ ان کا عرس بھی ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ میرے دائیں طرف آپ دیکھیں یہ ان کا بورڈ لگا ہے۔ یہ جو چھوٹی سی گلی آ رہی ہے جی، اس گلی کے آگے آپ جائیں تو یہاں پہ ان کا مزار ہے، اور اگر کوئی جانور یا انسان لوہے کی کوئی چیز کھا لے، جتنی بات میں نے سنی ہے، تو لوگ یہاں پہ حاضری دیتے ہیں اور غالباً یہاں سے کوئی نمک وغیرہ لے کے جاتے ہیں، تو وہ انسان نے کھائی ہے یا جانور نے کھائی ہے اس کو وہ نمک تھوڑا سا دیتے ہیں، تو وہ جو چیز ہوتی ہے لوہے والی، یعنی کوئی جانور کوئی میخ کھا جاتا ہے، کوئی سریے کا ٹکڑا کھا جاتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکل آتی ہے۔ یہاں پہ سامنے مجھے ایک اور بورڈ نظر آ رہا ہے جی، یہ بھی کوئی پیر صاحب ہیں، اب میں ان سے واقف تو نہیں ہوں۔ یہ میرے دائیں طرف جو سڑک جا رہی ہے، تھوڑا آگے جائیں تو یہاں پہ ایک بہت بڑا قبرستان ہے، یہ کنواں ہے جی جہاں سے عورتیں پانی بھرتی ہیں۔ تو یہ جو آگے بڑا قبرستان ہے اس میں اورنگ آباد کی چند بڑی شخصیات دفن ہیں، اور یہاں پہ کچھ بہت تاریخی قبریں ہیں اور بعض بہت لمبی قبریں ہیں جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ شاید یہ قیام پاکستان کے وقت یا اس سے پہلے کے کچھ شہید ہیں۔ یہ گاؤں کا پرانا حصہ ہے جی، اور یہاں پہ ایک مسجد ہے، یہ جو ہمارے دائیں طرف تقریباً بنتی ہے یہاں سے، یہاں پہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے تعلیم حاصل کی تھی۔ کہاں وہ وقت کہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق جو آگے چل کے پی ایچ ڈی کرتے ہیں، کم و بیش 40 کتب مصنف کرتے ہیں، وہی وہ 2 قرآن والے اور میری داستان حیات والے اور من کی دنیا والے، وہی ڈاکٹر غلام جیلانی برق ہے جنہیں پوری دنیا جانتی ہے، کسی کو لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اورنگ آباد سے بھی پڑھ کے گئے ہیں۔ یہ اورنگ آباد گاؤں ہے جی، پیر گلاب شاہ کا گاؤں ہے، مولانا اورنگ آبادی کا گاؤں ہے۔ گلیوں کی حالت جو ہے کچھ اچھی نہیں ہے، صفائی کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں ہے، اور بس جیسے گاؤں ہوتے ہیں ہمارے، دیہات ہوتے ہیں، بس یہ ویسے ہی ہے۔ تو دوستو اب میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، ویڈیو چونکہ بہت طویل ہوتی جا رہی ہے۔ میرا آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اورنگ آباد گاؤں سے دیجیے اجازت۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ میری طرف سے تحصیل جنڈ ضلع اٹک کے ایک تاریخی مگر پسماندہ گاؤں سے آپ کو اللہ حافظ۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ولاگ پہ۔ اس وقت تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔